اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بقر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لا مهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون صدق اللہ العلی العظیم. یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام اور ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے. اس پر بھی اللہ کے فضل اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سب کا قانون توڑا تھا. ہم نے انہیں کہہ دیا بندہ بن جاؤ، کسی حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پڑے. اسی طرح ہم نے ان کے انجام کو زمانے کے لوگوں کو بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرانے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. پھر وہ واقعہ یاد کرو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کہنے لگے
کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی سے کہہ رہے ہیں کہ تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ نہ بوڑھی ہو نہ بچھڑیا ہو بلکہ اوسط عمر کی ہو. لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو. پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ بھی اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے. پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ لو کہ بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے. ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے. اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی, نہ زمین جوتتی جاتی ہے, نہ پانی کھینچتی ہے, صحیح سالم اور بے داغ ہے. اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرنے کے لیے تیار نہ تھے. الحمدللہ شکر الحمدللہ. آج ہم نے 8واں رکوع جو ہے وہ تلاوت کیا ہے, ترجمہ پڑھا آپ کے سامنے. آپ تمام حضرات گزارش ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک کا ایک تحفہ عنایت فرمائیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم نے آپ کو اگر یاد ہے تو ہم نے جو پچھلا رکوع تلاوت کیا تھا تو اس میں یہ بتایا تھا کہ یہ لوگ ان کی جو یہودیوں کی بنی اسرائیل کی نافرمانیاں تھیں وہ ہلکی نہیں ہیں, یہ دل ہلا دینے والی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بھی چھوٹ پر چھوٹ دی ہے. خدا نہ خاصہ خدا نہ کہیں نبی مہربان کی امت یہ سب کچھ کر رہی ہوتی تو معلوم نہیں کب کا عذاب آ چکا ہوتا. ان کی تین دیکھیں آپ, ان کا لب و لہجہ دیکھیں آپ. رب سے اپنے رب سے بھی گستاخی کرنے سے انہوں نے جرح نہیں کیا ہے. نبی تو پھر بعد میں آ گئے. اس لیے قرآن میں ہم نے پڑھا تھا کسی کو یہ کتنے خبیث آدمی تھے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد ان کی نافرمانیاں اس حد تک بڑھیں کہ انہوں نے حدود شرع کو بھی چھوڑ دیا. میں آپ کے شاید یاد ہو دوسرے رکوع میں ہم نے حدود شرع کی سکھاتی تشریح کی تھی, بازی کی تھی کہ بھئی اللہ نے کیا تعین کی مثال بھی دی تھی کہ سرکاری حدود میں داخلے کے لیے حد مقرر ہوتی ہے لکھی ہوئی. اس کے آگے جاؤ گے تو قانون شکنی کا علاقہ گرفتار کرتے ہیں, سزا دیتے ہیں. تو یہ اللہ نے قرآن میں اپنی حدود بیان کر دی ہے کہ یہ حدود سے آگے نکلو گے تو اللہ کے یہاں تمہاری پکڑ ہے. اب یہ انہوں نے تو حدود کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس رکوع میں یقین جانو نبی عربی کو ماننے والوں یعنی اللہ کے نبی اسلام کی امت کے بارے میں بات آ رہی ہے. پھر یہودی ہو عیسائی ہو یا سعدی جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا انہیں عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. تو اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے. یہاں اللہ نے تفصیل نہیں بتائی کہ بھائی صرف دو باتیں کہی ہیں, ایمان یوم آخر پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے. اب نیک عمل کی تفصیلات نہیں بتائی گئی ہیں اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ ایمان کس کس میں لانا ہے. اس کی تفصیلات آگے چل کر آتی رہیں گی. لہٰذا اتنی بار کہہ دیا گیا اگر ان چار اقوام میں جو امتیں ہوئی ہیں اگر اس بات کو دو باتیں ہیں, ایک عمل ایمان لانا دوسرا عمل لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر رکھ دیا
کہ نہ غم ہوگا نہ رنج ہوگا اللہ کے یہاں کسی قسم کا. ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تب 3 قومیں متروک ہو گئی. اب وہ جب تک اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائیں گی ان کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں، نہ ان کا ایمان نہ ان کا عمل صالح. ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں چیئر کے بڑے کام ہو رہے ہیں. دنیا بھر میں دیکھیں نا آپ کہ وہ ہر ملک کے اندر انہوں نے شفا خانے اور مفت جو ہے وہ یتیم خانے خیرات خانے کھولے ہوئے اور لیکن اللہ نے ان کے لیے دنیا تو ان کی بنا دی جنت، اللہ کے ان کا کوئی اثر نہیں ہے. لیکن اللہ نے، ہم نے اس سے پہلے بھی رکو پڑھا تھا، اس میں بتایا گیا تھا کہ جب یہودیوں نے بدماشیاں انتہا کو پہنچا دی تو اللہ نے ان سے یہ عذاب چھین لیا، کیونکہ یہ عذاب امت کو اور آنے والی نسلوں کو، مشرق و مغرب کے لوگوں کو، زمانۂ کار کو حق پر قائم کرنے والی کی ذمہ داری اللہ کے نبی کو امت کو دے دی. اب زمانۂ کار آپ کے ہاتھ میں ہے بھائی، دنیا کی سربراہی اللہ نے آپ کو دے دی، یہ تاج ان کے سر سے اٹھایا آپ کو پہنا دیا. اب ہمارا معاملہ کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو تو اتنا بڑا اور اعلیٰ مقام دے دیا اور ہم اپنی حیثیت کو پہچان ہی نہیں رہے. ہم وہی خواب و خرگوش میں دائیں بائیں گھوم رہے. چلو بھائی یہ ذکر کر لو، پرندوں کو دانا ڈال دو. جب اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے تو ہم نے ان کو بھی نکما بنا دیا. ابھی بھائی ہمارے کہہ رہے تھے کہ پہلے پرندے بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، پیٹ بھر کے جاتے ہیں. آپ نے جگہ جگہ ان کے لیے لوگ آ جاؤ، ہم نے چھت مالی پانی بھی رکھ دیا ہے، دانے بھی رکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یعنی صورت حال یہ ہے کہ ہم نے کوئی وعدہ سمجھ لیا. اب ابھی دنیا میں ہو کیا رہا ہے؟ مسلمان مغلوب ہیں، ادھر کسی کا ذہن نہیں جا رہا کہ مسلمان مغلوب کیوں ہیں. 2 ارب مسلمان ہیں، مستقل ایک کو تار رہے ہوتے ہیں، سب تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کیوں ہو گیا؟ ہم نے جو ذمہ داری تھی اللہ کے نبی کو دی گئی تو یہودیوں کو چھین کر اللہ کے نبی کو دی گئی. یعنی آ رہا نا حکم میں یہ بات. تو بھائی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو ذمہ داری اللہ کے نبی اسلم ادا کر کے گئے، اپنے اصحاب کو دے کر گئے، خلفائے راشدین نے خود جتنے بھی تھے اس کو 30 سال تک نبھایا. ٹھیک ہے نا. خلافت راشدہ قائم رہی ہے کہ اس نظام کو قائم کر کے چلے گئے جس نے ان کو بلند کو بالا کر دیا. آج ہم نے اس نظام کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے. آپ خانقاہوں میں چلے جائیں، آپ مدرسوں میں چلے جائیں، آپ مساجد کی جمعے کے خطبات میں چلے جائیں، سارے یہاں کی باتیں کر رہے ہوں گے، اسے گرفتاری بتا رہے ہوں گے، مسائل ہی بتا رہے ہوں گے. لیکن جب بات آ جائے اللہ کی زمین پر اس قانون کو نافذ کرنے کی جس کے لیے میرے نبی نے 23 سال تک قرآن نازل ہوا اور صحاب رسول کو منتخب رکھے گئے، ریاست نبی نے بنائی، دنیا کو بتا بھی دیا. اور پھر خلافت کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو ہے وہ 2.5 سال دوبارہ سے اس کو زندہ کر کے دکھا دیا. اس کے معنی کیا ہوئے کہ خلافت راشدہ کے بعد بھی ایک عرصے کے بعد ایک نبی کی امتی نے محنت کی، دوبارہ سے وہ نظام آ گیا جو خلفائے راشدین نے نازل کیا. اب ہم ہمارے علماء اس پہ بات ہی نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یعنی جس کام کو، ہاں اگر یہ ہوتا کہ خلافت راشدہ کے بعد دوبارہ آتا ہی نہیں معاملہ تو کہہ سکتے تھے کہ تو خلفائے راشدین تھے. ارے اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ ثانی کہتے ہیں نا کہ انہوں نے، عمر بن عبدالعزیز نے وہ کام کر کے دکھائیے جو تھا نا اللہ کے نبی اسلم کی حدیث مبارکہ کہ سنا سے ایک عورت نکلے گی سونا اچھالتے ہوئے، اس کو سوائے اس بات پہ کوئی خوف نہیں ہوگا
کہ بھیڑیا یا کتے چوروں کا خوف نہیں ہوگا چکوں کا. یہ دور کب آیا؟ جب عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت آیا. پہلا کام کیا کیا انہوں نے؟ آج ہی اپنی بیوی سے کہا تم میری چچا ہو، تم میری چچا ہو اور مجھے خلافت مل گئی ہے، میرے پاس جو کچھ ہے مال و متا. یعنی کہتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں یہ مشہور تھا جو خوشبو لگاتے تھے تو لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز گزر رہے ہیں. وہ خوشبو کوئی لگا نہیں سکتا تھا. اور جو کپڑا پہنتے تھے وہ کوئی دوسرا نہیں پہنتا تھا. جب خلافت پہ آئے کہتے کہ میں نے جو استعمال کیا وہ بھی غضب کا مال تھا، اور تو میری بیوی ہے، میرے چچا نے جو کچھ دیا تجھے وہ بھی اس کا مال نہیں تھا. اب شرط یہ میری یا تو میں تجھے طلاق دے دوں تو فارغ ہو جا. اپنی بیوی پہ کہا انہوں نے اگر ایسا رہنا چاہتی ہے جو کچھ تیرے پاس ہے یہ سب بیت المال میں جائے گا. اتفاق کب سے کی؟ اپنی ذات سے کی. پہلے اپنی جائیداد اپنی ایسے شرط تب بیت المال کی نظر، اور پھر اپنی بیوی سے کہا اب بیوی کے ساتھ زمین آپ کے ساتھ رہنا پسند کروں گی، اور سارا بیت المال میں. اور جب خاندان کے لوگوں سے کہا لاؤ تو سب کو تکلیف ہونے لگی. ابھی ہمارے ملک میں کیا ہے، ابھی بجٹ آیا تو پہلے ایسا لگ رہا ہے بھگوڑ رہے ہیں حکمراں غریبوں کو، کوئی ساتھ لینے نہیں دے رہے، اور جب کوئی دل بلا رہا ہے نا تو ہنس رہے. تو آپ مجھے بتائیں یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت جب عمر بن عبدالعزیز نے خلافت قائم کی تو انہی کے دور میں زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہو گیا. وہاں کا پوچھتے تھے کہ زکوٰۃ کے ذمہ دار صاحب زکوٰۃ کا کیا کریں، لینے والا کوئی نہیں، ہر گھر میں جا رہے کوئی نہیں دے رہا. کہ اچھا ایسا بنو تیرا کھانے بنا دو یہاں پر لوگ، اور یہ انتظام کر دو کہ استقبل خانے ہوں وہاں جو گھوڑے ظاہر سواری پہلے گھوڑے کی تھی تو ان کے ہفتہ 10 دن جو رہیں گے اس کا چارے کا ذمہ بھی ریاست کے اوپر ہے. وہ ان کی مہمان نوازی بھی ریاست کے ذمہ ہے. صاحب وہ بھی کر دیا، مہمان خانے ہی بن گئے. اب بھی بتائیے تو چلو بھائی باغ بناؤ، روڈیں بناؤ، مدرسے بناؤ. اب صاحب خود ہی میں چلا پیسہ. اب آپ مجھے بتائیں 2.5 سال کے دور میں انہوں نے پورا سسٹم بدل دیا. لیکن جو حرام خور تھے نا ان کے اپنے عزیز اختیار، ان کی ایک پھوپھی تھی جو بہت قریب تھی ان سے، ان کی بات بھی کرتے تھے، ان کو بھیجا پھوپھی جان جائیں بھائی سمجھائیں، ہم تو والے فقیر بن جائیں گے آپ اس کو سمجھائیں. عمر کو عمر بن عبدالعزیز نے تو ہمیں بالکل ننگا کر دیا ہے. پھوپھی جان بڑی عزت ہے میری آپ کے ساتھ، اس معاملے میں کوئی آپ کی بات میں نہیں مانوں گا. اب آپ مجھے بتائیں اس شخص کو زہر دے کے انہوں نے 42 سال کی عمر میں شہید کر دیا. اس سے ثابت ہوا کہ خلافت راجدہ کا جو عمل تھا وہ آگے جاری ہو سکتا ہے. تو آج دنیا بھر میں جو 2 ارب مسلمان ہیں اور دنیا بھر میں بڑے بڑے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، عالم بیٹھے ہوئے ہیں، مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عوام الناس کے دل میں جذبہ کیوں نہیں پیدا کرتے کہ نظام آئے گا تو لوگوں کو سکون ملے گا، فلاحی ریاست قائم ہوگی. یہ جذبہ کیوں نہیں پیدا کرتے؟ کب تک ہم برا بھلا کہتے رہیں گے؟ جب یہ رونا گانا شروع ہو جائے گا اس کا تو تدارک تو ہونا چاہیے نا. وہ آگے صاحب جو لوگ آج یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ 6 مہینے لگائیں، سال لگائیں، 10 سال لگائیں، آپ کو آنا پھر اسی پر پڑے گا، نظام پر. نظام تبدیل کرنا پڑے گا. نظام تبدیل ہوگا تو لوگوں کو فلاحی ریاست نصیب ہوگی. اب یہودیوں نے نہیں بدماشی تو کی تھی. ابھی آپ کو آگے کی آیتوں میں مزید پتہ چل جائے گا. آپ فرما رہے ہیں کہ
یاد کرو وقت ہم نے طور کو تم اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا. آپ پر جب وہی آئی تو کہا گیا کہ اجازت پھیلاؤ. صدیق اکبر آئے تو کہا کہ مجھ پر ایسا تھا اللہ نے نگاری دی ہے. انہوں نے کیوں چرا نہیں کی؟ اللہ کے رسول آگے بڑھائی کلمہ پڑھ لیا ہے نا. ایسے ہی ہوا نا. علی آئے 9 سال کے تھے, ان کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 سال کی تھی, بتایا اسلام قبول کر لیا. ان بدماشوں کا معاملہ سنیں آپ, یہودیوں کا. ان کو نعمتیں ابھی اپنے قسمت کو اللہ یاد کرا رہا ہے کہ نعمتیں اپنی یاد کرو یاد کرو, ٹھیک ہے نا. اب اللہ ان سے کہہ رہا ہے توریت آ گئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے نا. جیسے قرآن کو کہا جاتا ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرو, ہم یہ قرآن پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں, کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے نا, ہم نہیں کر رہے. لیکن چلو ہم اپنی ذات کی حد تک تو کر ہی لے رہے ہیں. ہمارا مطالعہ قرآن کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ تو کر لینا. ہم ریاست کو روز نہیں رکھتے, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے نا. لیکن جو ہمارے بس میں ہے اپنی ذات کی حد تک تو ہم قرآن کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں نا. ان کو توریت کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے اللہ کو کیا کرنا پڑا, یعنی اس حد تک جانا پڑا کہ اللہ نے کوئی تور کو پہاڑ کے ساتھ تور کا ان کو لا کے کھڑا کر دیا. اتنی بدماش قوم ہے, یعنی ان کو قبول کرانے کے لیے آپ کو بتا رہے ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ان کا یہ حال سے جب دیکھا نا کوئی تور آ گیا سر کے قریب, ہیبتناک ماحول بن گیا, تو یہ سجدے میں کر کر بھی یہ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں تیسری جگہوں سے سجدے میں تو ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں کہ اللہ نے ہٹایا کہ نہیں ہٹایا. یہودیوں کا سجدہ اس طرح کا ہوتا, تیری نگاہوں سے موٹر سائیکل والا گاڑی چلاتا ہی دیکھتا رہتا پیچھے, تو سجدے جا کر بھی یعنی اللہ نے مذاق کر رہے ہیں ان کو پڑھے. اب یہ کہہ رہے کہ اٹھا کے جب عین لیا تو دیکھا اب تو معاملہ بن ہی رہا ہے, تو اللہ نے کہا کہ دیکھو جو کتاب ہم نے تمہیں دے دی ہے اسی میں مضبوطی کے ساتھ تھام لو. ہم پہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن کو مضبوطی سے تھام لو, ان سے کہا گیا تھا توریت کو تھام لو, اور ان کی ہدایت پر کہ ان کو جر کی گئی ہے اور کو امپلیمنٹ کرو. اسی ذریعے توقع کی جا سکتی ہے, تم تقویٰ کی ربی سے چل سکو گے. اللہ نے ان کے پاس یعنی فائدہ ہمارا ہے دین نافذ کرنے میں, لیکن اس کو نافذ کرنے کے لیے ان کو کوئی طول لانا پڑا. وہ جب ہٹ گیا تو کیا کیا انہوں نے, مگر اس کے بعد تم پھر عہد سے پھر گئے. جب یہ پاؤ ہرایا پھر بدماشی ہوتا رہا. یعنی آرمی چیف صاحب نے جب تک گنے رکھی تھی چیسٹر جری ڈیرے کو گئے پھر بار بند نہیں ہم تو نہیں مانیں گے. تو ڈنڈا جو ہے اس وقت کو عمل کر رہا ہے جب تک آپ کھڑے ہوئے ڈنڈا لے کر. اس طرح میں ان کے اوپر دین نافذ کرنے کے لیے اللہ نے ان کے ساتھ معاملات کیے نا. لیکن یہ جو ہے پھر بھی نہیں مان کے لیے انہوں نے, مگر اس کے بعد تو اپنی حیث سے پھر گئے. اس میں اللہ کا فضل, پھر اللہ نے تو پھر بھی سزا نہیں دی, اس میں آ رہا ہے پھر بھی اللہ کا فضل اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا, ورنہ تم کبھی بھی تباہ ہو چکے ہوتے. پھر تمہیں اپنی قوم کے لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جو سب کا قانون توڑا. اب ایک بات ہو رہا ہے, یہ سورہ آگے آراف آئے گی نا 8ویں سپارے میں, اس میں واقعہ پورا تفصیل کے ساتھ آیا ہے, لیکن چونکہ ہم پڑھ رہے ہیں تو بتا دیتے ہیں. سب کا قانون اللہ نے ان سے کہا بنی اسرائیل سے کہ تمہارے لیے ہم نے عبادت کا ایک دن مقرر کیا. جیسے ہم مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن ہے نا, ان کو جمعہ دیا گیا تھا, لیکن انہوں نے اس کا انکار کر دیا, نہیں ہمیں جمعہ نہیں چاہیے, ہمیں ہفتہ چاہیے. عیسائی انہیں اتوار لے لیا, ان کو ہفتہ دیا گیا تو اللہ نے ان کو ذمہ داری دی کہ یہ عبادت کا دن ہے, سوائے عبادت کے کچھ نہیں ہوگا, تجارت نہیں ہوگی, یہاں تک گھر میں کھانا بھی نہیں پکے گا تمہارے, نہ خادموں سے پکواؤ گے نہ ملازمین سے پکواؤ گے, صحیح ہے, نہ شکار کرو گے
نہ اپنے مال مویشی کو لے کر نکلے گا. دنیا کے سارے کام مطلوب ہے ایک دن کے لیے, صرف عبادت ہوگی. اللہ نے ان کو پابند کیا. انہوں نے کہا اچھا اب انہیں کا ایک گروہ تھا, ان کا گزر اوقات ہی یہ تھا, یعنی وہ مچھلیاں پکڑتے تھے اور پھر اس پہ گزارا کرتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا, کچھ عرصہ تو انہوں نے اس طرح عمل کیا. اس کے بعد اس حد تک پہنچ گئی ہے, ہفتے والے دن ان کے بازار کھلنے لگے, سارے کام ہونے لگے. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جمعے کا تقدس پہلے یہ تھا کہ حکومت پاکستان نے جمعے کی چھٹی کا اعلان کر دیا, لوگ خوش ہو گئے, چلو بھائی چھٹی بھی لگی ہے, سارے کام جمعے کو ہونے لگے, بچے تیار ہو کر والدین کے ساتھ جا رہے ہیں. پھر ہم نے کیا کیا, جمعہ چھوڑ دیا, نہیں تو نوکریوں پہ جاؤ. اللہ کہتا ہے پہلے وہ کرو پھر پھیل جاؤ. نہیں اس کے لیے بھی تو اللہ نے نکال دی. اور جمعے کے دن آپ کو یاد ہوگا ایک حد تک ہم یہ لوگوں کے یہاں ایک ذہن تیار ہو گیا تھا, لوگوں کے لیے ماحول بنا ہوا تھا. تو انہوں نے بھی حرکتیں کی, سب والوں نے. کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ مچھلیاں ہیں آتی بہت سے عام دنوں میں تو نظر ہی نہیں آتی, اور ہفتے والے میں ایسے نظر آتی ہے پانی میں لہراتی. تو ان میں ایک شخص تھا, اسے شرارت کیا کی, اسے کانٹا ڈالا اور مچھلی پکڑ لی. ہفتے کو پکڑی, اتوار کو پکایا اس نے رات میں. جب خوشبو پھیلی دستی میں, لوگ چوکے پہ کہاں سے آئی. کسی نے یار تو پوچھا لوگوں نے, میں نے اتوار کو پکڑی, پیار کرنے لگا. اب لوگوں کو جب پتا چل گیا تو آہستہ آہستہ پورے لوگ اس پر عمل کرنے لگے. اب ان میں 3 گروہ بن گئے. پھر ہمارے یہاں بھی ہمارے معاشرے میں بھی یہ تو ہمارے تبلیغی بھائی ہیں, دعوت اسلامی کے بھائی ہیں, دین جاری کر رہے ہیں نا, انہیں معلوم ہے یہ برا ہے, یہ حرام ہے, یہ حلال ہے, بتا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو. صحیح ہے, خود بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں. اور جب برائی آتی ہے طاقت سے روکنے والی تو اس میں پھر تشریح کرتے ہیں کہ یار یہ ناراض نہیں ہو گئے, تو بھی ناراض ہے. اب یہ 3 گروہ بن گئے. تو جو بدماشی کا جو ارادہ ہی کر لیا, یہ ہم نے پکڑ لینے کیا کرنے کی جگہ جگہ کھڈے کھود لیے, بڑے بڑے اور بنا لیے, اور وہاں سے وہ نہریں بنا دی نالی میں کھود کر. جب مچھلیاں آئیں گی تو ہم اتوار کو پکڑ لیں گے, ہفتے کو سارا پانی اس میں آ جائے گا. ایک طرح کا جنگلی کے کانٹے لگا دیے, اتوار کو ہم کھینچ لیں گے, مچھلی پھنس جائے گی. تو اللہ کا کام تھا, کہ اللہ کے ساتھ کھیلنا ہے. آگے نے جیسے بتا کیا. اب ان میں جو گروہ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری نبھا رہا تھا, جب ہم لوگوں کو کہا جاتا نا کہ جماعت نہیں, جماعت اسلامی والوں کے پیٹ میں درد رہتا ہے, جہاں دیکھتے ہیں پھول پڑتے ہیں. اتنی نہیں ہے نا معاشرے میں, ہی ہو رہا ہے نا. سب جہاں مسئلہ ہوا کھڑے ہو گئے. تو جو کر سکتے ہیں وہ تو کرے نا, جو کر سکتے ہیں وہ تو کرے نا بھائی, کہ ہمارا بھی ہاتھوں سے ہے نہیں کیا بدل میں, لیکن احتجاج تو کر سکتے ہیں نا, ہے نا. تو انہوں نے سمجھایا انہیں کہ بھائی ایسا نہ کرو, اللہ کا عذاب آ جائے گا, ایسا نہ کرو, اللہ کا عذاب. اللہ نے تم اللہ کے ساتھ کھیل لو. یہ نہیں مانے. اور جو دوسرا گروہ تھا جو ہم نے تذکرہ کیا تھا, وہ اللہ کر رہے لیکن برائی بھی لینا نہیں چاہ رہے. ان کو برا کہیں گے تو یہ ہمارے دشمن بن جائیں گے. ایک حد تک تو کہا, نصیحت تو کی, لیکن زیادہ آگے نہیں بڑھے. یہ 2 گروہ ایک طرف ہو گئے. پھر اتنا کیا انہوں نے دیوار کھینچ لی آبادیوں کے درمیان میں. ابن کثیر میں پوری تصویر لائی ہے واقعی کی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کھینچ لی تو ایک دن اللہ کا عذاب آ گیا. کیسے آیا؟ صبح اٹھے تو سناٹا چھایا ہوا تھا دیوار کے اس پار. اب جو لوگ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری نبھانے والا گروہ تھا, جو برائیوں سے روکتا تھا اور بھلائی کا حکم دیتا تھا, انہیں پریشانی ہوئی کہ یار کیا بات ہے, تو کوئی آواز ہی نہیں آ رہی. انہوں نے جب دیوار پہ چڑھ کے دیکھا تو دوسری طرح تو سما ہی بدلا ہوا تھا. کیا سما بدلا تھا؟ چھوٹے بندر کے بچے
عورتیں بندر، مرد بندر، بوڑھے بندر، چھوٹے بچے بندر. اب وہ گھوم رہے، بظاہر تو ان کا ذہن وہی ہے انسانوں والا، لیکن اللہ نے ان کی شکل و صورت اور حیت بدل دی. تو یہ خالی ان کے ساتھ ہی نہیں ہوا ہے، بلکہ جو دوسرا گروہ تھا نا جو مسئلہ سے چل رہا تھا کہ ناراض نہیں ہو گئے، اپنے آپ کو دکھا رہا تھا لیکن روک بھی نہیں رہا تھا انہیں. وہ دونوں گروہوں کو اللہ نے سزا دی. تو بچا کون؟ جس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری پوری کی، اللہ نے ان کو بچا لیا. اب تو آپ کہتے ہیں کہ جب کسی قوم پر عذاب دیا جاتا ہے تو 3 دن تک کے بعد وہ ان کو شب ہفتی سے مٹا دیا جاتا ہے. کہتے ہیں 3 دن کے بعد وہ پوری قوم جو تھی نا جو بندر بنائی گئی تھی اس دنیا سے مٹا دی گئی کہ بھائی انہوں نے اللہ کے قانون کے ساتھ مذاق کیا باوجود سمجھانے کے. ایسے سخت سزائیں ملی ہیں. ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ نے نبی پاک کی امت کے ساتھ ایسا نہیں معاملہ نہیں کیا. ہم لوگ کیا خوشی کر رہے ہیں؟ دیکھا جائے ہماری اللہ کے نبی پاک کی امت محبت تو دکھا دی ہے، ہم قصیدے بھی پڑھ رہے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں، دن رات درود شریف بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہماری حرکتیں دیکھو. پھر بھی اللہ ہمیں مہلت دیے چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اب ان کے ساتھ کیا ہوا بھائی؟ اللہ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا. کتنا خطرناک عمل ہوا ان کے ساتھ. وہ پوری دنیا سے کیونکہ اللہ فرما رہے، کہا اللہ نے فرمایا قانون تم نے توڑا ہفتے والا، ہم نے انہیں کہہ دیا بندر بن جاؤ. واضح الفاظ ہے بندر بن جاؤ. اللہ کا کن فیکون، اللہ دنیا سے قائم کی نا، اللہ کا ہو جاتا ہو جاتی ہے. اللہ نے بندر بن جاؤ، بندر بن گئے. پھر کیا ہوا؟ اس حال میں رہو کہ ہر طرح سے تم پر پھٹکار اور پھٹکار پڑے. ہر آدمی پھٹکار رہا تھا پھٹکار رہا تھا. اس کے بعد کسی طرح ہم نے ان کے اس انجام کو اس زمانے کے لوگوں کو وہ بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کے چھوڑ دیا. ایسے ہمارے آپ کے لیے کیا سبق ہے بھائی؟ اللہ کہہ رہا ہے نا آنے والوں کے لیے بعد والوں کے لیے نصیحت. ہماری نصیحت کیا ہے؟ اگر ہم نے بھی یہ روی اختیار کی، ان 2 گروہ والا کام کیا تو تیسرا گروہ والی ذمہ داری پوری نہیں کی تو خدا نہ خاصا ہمارے ساتھ بھی کوئی خطرناک معاملہ نہ ہو جائے. لہٰذا ہمیں قرآن کی رعایت کے رسول میں کیا کرنا چاہیے؟ ان 2 گروہ والا کام سے گریز کرنا چاہیے. اور یہ تیسرا گروہ والا ہے کہ خود بھی کرو، نیک بنو، لوگوں کو بھی بناؤ. یہ کام اگر ہم کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم قرآن کی آیت کا بھی عمل پیرا ہونے والوں میں شامل ہو جائیں گے. پھر تمہیں اپنی قوم کے لوگ اکثر تو معلوم ہی ہے جنہوں نے یہ پورا واقعے کے بعد اللہ فرما رہے پھر وہ واقعہ اب ایک واقعہ ہو رہا گیا. ابھی جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں گائے کا ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو یہ کہنے لگے آپ دیکھو اللہ کے لیے تو موسیٰ تو ہم تو مذاق کرتے ہو. اگر موسیٰ علیہ السلام کام کو رہ گئے نبی تھے نا، میں اللہ کے کیا جواب دے رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں. لرز کر رہ گئے ان کی اس جواب پر، ان کی پرداشی پر کہ جاہلی کی باتیں کر رہے ہو. بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو، یعنی خود بھی مانگ رہے ہیں. اگر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اپنے رب سے درخواست کرو کہ ہمیں بتائے گائے کیسی چاہیے. اب انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کہتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک گروہ میں ایک بہت مالدار شخص رہتا تھا، اس کی کوئی لڑکی کا اولاد نہیں تھی. ابن کثیر میں واقعہ بھی پورا آیا تفصیل کے ساتھ. ایک بیٹی تھی اور ایک بھتیجا تھا. بھتیجا چاہتا تھا کہ یہ جو اتنی جائیداد ہے، مال و متا ہے، میں اس کا مالک بن جاؤں، کیسا مریں گے تو ملے گا اور میں ان کی بیٹی کی شادی کر لوں. جب وہ نہیں مرے تو اس نے کیا کیا؟ ان کو قتل کر دیا. اس زمانے میں یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے وہ بنا لیے تھے. تو یہ کیا کرتے؟ دن میں تو کلا کھول دیا کرتے تھے کلے کے دروازے اور رات میں بند کر دیا کرتے تھے.
اسے کیا حرکت کی؟ اپنے چچا کو قتل کیا. وہ قتل کرنے کے بعد وہاں پھینک کر آ گیا دروازے پہ. وہ بعد میں تو وادلہ مچا دیا, ارے میرے چچا کو مار دیا, میرے چچا کو مار دیا. جب ہمارے ابھی ہوتا ہے نا کہ قتل کوئی کرے پکڑے کوئی, جگہ بھی ہوا واقعہ اتنا بڑا. تو جب کہا گیا تو لوگوں نے کہا بھی کیا کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے, یہودی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے کہ ہم تو بلا وجہ کے الزامات لگ رہے ہیں, آپ کچھ بتائیں. تو اللہ نے ان کو یہ کہا اچھا تو اب تمہیں بتا دیں اس کی سزا کیا ہے, کہ اب جو گائے بچائی جا رہی ہے نا وہ لاؤ. کیوں کہا گیا کہ اس کا ایک حصہ اس مرغے پہ جو مارا جائے گا وہ زندہ ہو کے بتا دے گا. اور زمانے کا دے گا نا موضوع کیسے ہوتے تھے. جب کہا گیا تو اب انہوں نے سوالات شروع کر دیے. اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان عالی شان ہے, ہمارے آقا احمد مصطفیٰ نے بات فرمائی کہ زیادہ سوالات مت کیا کرو. آج کل افراد رسول آتے ہیں نا سوالات کرتے ہیں زیادہ, کبھی کوئی تو ہم نے کہا سوال کرو لیکن زیادہ اللہ کے نبی سے سوالات نہ کرو, کیونکہ پھر تو مشکلیں پڑ جاؤ گے. کہ یہودیوں کی ربی صحیح دونوں یہاں کر رہے ہیں سوالات, اور اللہ مشکل میں پھنسے جا رہے ہیں. خالی سیدھے سادہ کام کا گائے گزرا کر دیتے. اب انہوں نے اپنے لیے خود مشکلات کر رہے تھے. آپ سنیں گے پوری یہ فوٹو میں آپ نے سنا, یہ کہہ رہے ہیں تو جب انہوں نے کہا تو کہنے اچھا تم بات کرتے پہلے یہ بات کہی. پھر کہا کہ اچھا اپنے رب سے درخواست کرو ہمیں بتائے کہ گائے کی تفصیل تو بتائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ ارشاد فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو, نہ بالکل بڑی عمر والی بھی نہ ہو 6-8 دانت کی, اور نہ بالکل 2 دانت والی ہو, بلکہ اچھا اوسط عمر کی ہو, درمیانی عمر والی ہونی چاہیے. لہٰذا بالکل لیا جاتا ہے. ہم نے کہا اللہ نے اگلی بار یہ بھی کہہ دی. اب تم نے سوال کیا نا اللہ نے جواب دے دیا, بات ختم ہو جاتی ہے. لیکن پھر ان کو تکلیف ہوئی. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کہ کہنے لگے اپنے رب سے یہ پوچھ کے بتاؤ اس کا رنگ کیسا. پھر سوال کیا نا اللہ سے, اللہ نے ان کو وہاں پہ جواب دیا. پھر اپنے آپ کو یہ مشکلات میں کرتے جا رہے ہیں. اب اس کی وجہ کیا تھی, یہ تو ایک واقعہ میں نے بتایا, لیکن اصل وجہ یہ تھی اللہ نے ان سے گائے کیوں دفاع کروائی. اصل بات پر آئے آپ, واقعہ تو ایک طرف گیا, واقعہ کا جو تھا وہ تو ایک طرف. اصل وجہ یہ تھی کہ یہ یہودی جہاں آباد تھے ان کے آس پاس جو اقوام تھی نا وہ گو پرستی کرتی تھی. کہ ہمارے ہندوستان میں ہمارا موسیٰ علیہ السلام کو ایک پر گئے تھے 40 دن کے لیے, تو انہوں نے ان کے افراد لے لیے, عشرت کرنے لگے, گائے کی پرورش کرنے لگے. اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا تمہارے پیچھے کا یہ ہو گیا, اور تمہارے بھائی ہارون ہے ان کی بھی انہوں نے سنی نہیں ہے. تو اللہ نے ان کو سزا دینے کے لیے, اللہ نے ان کو سزا دینے کے لیے کہ جو شرک کر رہے ہیں اس کی اصلیت پتہ چل جائے اور ان سے معافی تلافی کا ذریعہ نکالا. کیا ان سے کہا اسی گائے کو ذبح کرواؤ. اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ سامری جادوگر جو تھا جو آگے واقعات میں آئے گا, اس نے کہا یہ سارے قوم جو ہے نا وہ اپنا سونا جمع کرے. جب انہوں نے سونا جمع کر لیا تو انہوں نے اس کی ایک بچڑے کی شکل کا ایک جانور بنایا. وہ سامری جادوگر نے اسے پھونکا تو تہوار آنے لگی, یہ اس کی پرورش کرنے لگے. اب اللہ نے ان کو وہ شرک سے واپس نکالنا تھا تو اللہ نے ان کو اب کیونکہ وہ تھی سونے کی سنہری گولڈن. اب انہوں خود سوالات کیے اللہ سے, اچھا کیسی ہونی چاہیے ہے نا, کیسی ہونی چاہیے. اللہ نے کہا بھائی اس کا جو کلر ہے نا وہ ہونے سے ایسا شوق ہو بالکل زوف رنگ کا, یعنی جو سونے کا کلر ہوتا ہے وہ ان سے کلوایا جا رہا ہے. اچھا کیسا ہو جی خوش ہو جائے. اب پھر بولے اپنے رب سے ساتھ پھر بھی کرے ساتھ اس سے بتاؤ اس کا پتہ تو بتائیں ملے گی کہاں میں. وہ کبھی پتہ بھی اللہ سے پوچھ رہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, اللہ کہتا ہے وہ ایسی گائے جو جس سے خدمت نہ لی جائے. گاؤں دیہات میں ہوتا نا جوت دی جاتی ہے, کھیتی باڑی کے لیے استعمال کر رہے ہیں, پانی کے لیے وہ چلاتے ہیں, کہیں اس سے کوئی محنت نہ لی گئی ہو اور وہ بے داغ ہو بے سالم ہو. صحیح ہے, جو زمین نہ جوتی ہو نہ پانی کھینچتی ہو, صحیح سالم ہو بے داغ ہے. اس کو پکار سے ہاں اب تو نے ٹھیک پتہ بتایا. پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا.
اور اس کی تفصیلات میں ہم جائیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی کہ کہاں ملی اور کیسے ملی اس گائے میں، کیونکہ پورے 2 دن واقعات میں پی رہے. لیکن میں اصل بات پہ آ رہا ہے، اللہ نے کہا جب پوری روز نقشہ کھینچ گیا نا، جس گائے کی پرستی کر رہے تھے گو پرستی، ان سے وہ گائے منگوا لی گئی، اب کاش کو ذبح کرو. اب جب انہوں نے جس طرح سے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد کہ ورنہ قرآن خود بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے. اتنے سوالات جو کی ہے کہ شہر کو نکلنے کا راستہ بن جائے، شہر کو نکلنے کا راستہ بن جائے. جیسے ہمارے عدالتوں میں ہوتا ہے نا، ٹائم پہ ٹائم دیتے ہیں، سالوں گزر جاتے ہیں، اس کے بعد راستہ نکل آتا ہے. نکل یہ بھی واقعہ ہوا اتنا بڑا کہ خود اقرار کرتے ہوئے کر رہے تھے دونوں مجرمین کہ یہاں ہماری نیندیں ہو رہی ہیں، راتوں سے اٹھ جاتے ہیں، چیخیں کانوں میں سنائی دیتی ہیں. اقرار کیا کورٹ میں، 14 سال بعد راستہ نکلنے کا. تو یہ چکر میں تھے کہ سوالات اتنے کرو اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ شاید کوئی راستہ بچ جائے کہ گائے ذبح نہ کرنی پڑے. کہ اللہ کو گائے ذبح کروانی ہوئے تھے، کیوں کہ شرک کر رہے تھے، گائے کی گو گرسی کر رہے تھے، اللہ نے ان سے گائے ذبح کروائی. وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے. یہ ہے وہ اس روپ اردو کا سارا لب و لبا جو میں نے کوشش کی مختصر کر کے بتاؤں کہ یہ کوئی ایسی قصہ کہانی کی طرح اللہ نے نہیں کہہ دیا. ابھی ہم لوگ قربانی کرتے ہیں نا، تو وہ آپ دیکھیں کیا بتایا علماء نے، جو ساری نشانی آ گئی ہیں قربانی کی جانور کی. اگر آپ غور کریں کہ ہم قربانی کرتے ہیں، ابھی یہ نظر دے دی ہے نا، جانور لینے جاتے ہیں، ہر آدمی کی دماغ میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، خوبصورت ہو، جوان ہو، کم عمر ہو، ہے نا، آنکھوں کو بھائے، شوق ہم دیکھتے ہیں ارے ماشاء اللہ کیا خوبصورت جانور ہے. تو ایک طرح سے ہمارے لیے بھی اللہ نے اس میں رہنمائی کر دی. ان کی جو سزا تھی امت محمدیہ کے لیے اللہ نے رہنمائی پیدا کر دی، قربانی کے لیے آسانی پیدا کر دی. جب آپ قربانی کرنے کا ارادہ کریں تو یہ نشانیوں کو دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ بھی آیات کو سمجھنے عمل کرنے والا بنائے.